بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ فی القرآن مبلغۃ الولایہ ناشرۃ الولایہ و محافظۃ الامامہ بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال نبیلۃ الطالبین عقیلۃ العاقلین عدیلۃ العادلین بنت القلم والنون والسر بین القاف والنون الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم السیدہ زینب الکبریٰ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال بلند السماوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس مجلس کا بہتر سے بہتر اجر مومنین کے نام اعمال میں درج فرمائے اللہ ڈاکٹر صاحب کے خانوادہ کے جتنے مرحومین ہیں اور شہداء ہیں میرا مالک ان کے درجات بلند فرمائے آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی اور ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے اللہ محترم بھائی کو مکمل صحت والی زندگی عطا فرمائے ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے ذکر شریف موضوع گفتگو اس پاک معظمہ کی ذات اقدس ہے جس پہ گفتگو کرنا تقاضۂ بشریت سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا تعارف نہ ہو ہمیں کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے ہمیں عرفان کتنا عطا کیا ہم ان کی کتنی فضیلت کہاں تک سننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں میں نے آپ کے سامنے اس مقدس ذکر کے لیے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ الاحزاب سے جو آیت پڑھی ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس وزن امامت کو پہاڑوں آسمانوں زمینوں کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے یہ وزن اٹھانے سے انکار کیا کیونکہ امامت اور ولایت وہ بوجھ ہے جسے خلق کی ہوئی چیزیں اٹھا نہیں سکتی جو چیز خود تخلیق کے مرحلے سے گزری ہو وہ امر الہی اٹھانے پہ قادر نہیں تھی اس میں قدرت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے اس امر کو اٹھا سکے کیونکہ ولایت اور امامت امر ہے ہم ابھی تک ایک بالکل چھوٹے سے سرکل کے گرد گھوم رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کر لینا اللہ کی عبادت ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لینا اللہ کی عبادت ہے،
ہم نے اپنے اللہ کو ماننے کا دائرہ بڑا چھوٹا رکھا. خدا محتاج عبادت نہیں. خدا نہیں چاہتا کہ میں مخلوق کو تکلیف دوں، زحمت دوں. پھر وہ خدا جو زحمت دینا نہیں چاہتا، اس کا مقصود عبادت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم دن میں 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں پیش ہوں؟ ایک بندے نے امام سے پوچھا، مولا خدا منشاء پروردگار کیا ہے؟ مقصود الہی کیا ہے؟ آخر خدا چاہتا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کے ذریعے دین پہنچایا، اور اس نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی امت نے اللہ کے دین کو بھلا دیا. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور امامت کو ایک طولانی غیبت میں رکھ دیا گیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادت صرف اس لیے رکھی ہے کہ جس نے تم تک اللہ پہنچایا ہے تم انہیں ہمیشہ یاد رکھو. توحید آج تھوڑی خشک رہے گی، لیکن بہت ہی قیمتی نتائج آپ کی سماعتوں کو میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں وہ طے کر لیے جائیں تاکہ اگلے 2 دن جو ہیں وہ نتیجے آسان ہو سکیں. خدا چاہتا ہے کہ تم عبادت کرو. ہم اب عبادت میں، کل میں نے نیت کی تعریف آپ کے سامنے کی تھی کہ خدا ہم سے سننا کیا چاہتا ہے. خدا ایک تو نماز کا ابتدائیہ اور ایک اختتامیہ، ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ نماز واجب کی. آپ نیت اور اختتام جس میں ہم اللہ کے حضور گواہی پیش کرتے ہیں، اس کے درمیان ہم دیکھ لیں تو قرآن کی صورتیں بدلنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن خدا یہ چیزیں ہیں جن میں تبدیلی نہیں دیکھ سکتے. اب اس میں اللہ نے نماز کے آخر میں درود کو واجب کر دیا، اور یہ درود صرف شیعہ ہی نہیں، جو بھی اللہ کی نماز پڑھتا ہے وہ درود پڑھتا ہے. اب جب وہ اللہ کی نماز میں درود پڑھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے اللہ تو درود بھیج محمد پہ اور محمد پہ. مولا حسین عزت عطا فرمائے. آج کی مجلس ہمیں پہنچنا ہے اللہ تک. یہ درود اصل میں کیا ہے؟ یہ اہمیت درود تو سب نے بتائی ہے. آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی کتاب اٹھائیں، اس میں لکھا ہوگا اتنی دفعہ درود پڑھیں تو یہ کام ہو جائے گا، اتنی دفعہ درود پڑھیں تو یہ کام ہو جائے گا. یہ سارے بتاتے ہیں کہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ درود میں کیا ہوتا ہے. کسی نہ کسی کو تو اپنی توجہات کو ادھر بھی مبذول کرنا ہے کہ درود پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، درود میں کیا ہوتا ہے. درود کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں، اللہم اے ہمارے اللہ، صلی علی، تو درود پڑھ، صلوات پڑھ محمد اور محمد کی آل. خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے پڑھ رہے ہیں. جب وہ پہلے ہی پڑھ رہا تھا، پھر اب مخلوق سے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ایسا درود پڑھو؟ اس نے ہمیں کہا تم پڑھو، ہم نے کہا تو پڑھ. میں نے پہلے کہا تھا کہ خشک ہوگا موضوع، نتیجہ آسان نکلا. کیا بات. ہم نے اللہ کہہ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا اے صاحبان ایمان صلو علیہ وسلم تم پڑھو. اس نے ہمیں کہا تم درود پڑھو. اب اس نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے آگے سے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی، تو پڑھ. تو پہلے کہیں بیٹھ کے یہ تو طے کریں کہ درود ہے کیا. وہ ہم سے پڑھوا رہا ہے، ہم اس سے پڑھوا رہے ہیں. اب انتہائی علمی فلسفے کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے، علم الحدیث، علم الکلام، جتنے بھی علوم کسی بھی روایت کو پہنچانے کے لیے
واضح کرنے چاہیے، ان تمام علوم کو مد نظر رکھ کے میں آپ تک حقائق پہنچانے لگا۔ اصل میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اللہ مخلوق تک نہیں آتا، وہ خدا کو کوئی مخلوق پا ہی نہیں سکتی۔ اب خدا ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے، اس نے اپنا فیض ہم تک پہنچانا ہے، ہمیں اس سے فیض لینا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں تحصیل فیض، وہ چاہتا ہے ترسیل فیض۔ یقیناً اہل علم لوگوں کا یہی معیار ہونا چاہیے جہاں پہ آپ نے اس جملے کو سنا۔ ہم فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ فیض بھیجنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ ہم تک فیض پہنچے۔ اب فیض صرف انسانوں کو نہیں چاہیے، کائنات کے ہر ذرے کو اس کا فیض چاہیے۔ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کے فیض کے بغیر زندہ رہ سکے۔ جس نے رہنا ہے اسے اس کا فیض چاہیے۔ اب اسے یہ فیض ذرے کو بھی دینا ہے، اسے یہ فیض زمینوں کو بھی دینا ہے، اسے یہ فیض انسانوں کو بھی دینا ہے، اسے یہ فیض حیوانوں کو بھی دینا ہے۔ اب ہر طرح کی مخلوق تک اپنا فیض پہنچانا ہے۔ وہ ہر طرح کی مخلوق تک خود پہنچ نہیں سکتا، مخلوق نے فیض لینا ہے۔ اب اس نے درمیان میں حجتوں کو ہر مخلوق پہ قدرت دے کے انہیں اپنا فیض پہنچانے کے لیے ہم تک پہنچا دیا۔ اب کائنات کے ذرے ذرے تک فیض پہنچانا ہے حجت نے، حجت تک فیض پہنچانا ہے اللہ نے۔ اب جب ہم درود پڑھتے ہیں ہم اسے کہتے تو پڑھ، وہ ان پہ پڑھتا ہے، یہ نعمتیں ہم پہنچاتے ہیں، بس اس آنے جانے کو درود کہتے ہیں۔ بسم اللہ مولا حسین۔ بھائی حجت کا کنٹرول صرف انسانوں تک تو نہیں۔ ایک خلیفہ نے امیر المومنین کو دربار میں پوچھا، اسے کہا اے علی آپ ہماری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ علی فرمایا پہلے بتا تیرے پاس کیا ہے کہ میں تیری بیعت کروں؟ اس نے کہا میں خلیفۃ رسول، میں نبی کا جانشین۔ علی مسکرائے، یہ جواب علی ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے کہ تو بتا کیا نبی صرف انسانوں کا نبی تھا؟ یہ جواب علی ہے۔ کیا نبی جنات کا بھی نبی تھا؟ اس نے کہا ہاں نبی تو جنات کا بھی نبی تھا۔ فرمایا اگر تو نبی کا جانشین ہے تو کیا تو نے کبھی جن دیکھا ہے؟ کیا کہ یا علی میں نے آپ سے کہا بیعت کر، آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں نے کبھی جن دیکھا ہے؟ فرماتے تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر، اور میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ جس نے اپنی ریت کو ہی نہیں دیکھا وہ وارث کیسے ہوا؟ چاہتا ہے کہ اپنا فیض ہم تک پہنچائے۔ جو فیض وہ ہم تک پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد۔ جو ہم اس سے لینا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہم صلی۔ اس لیے اللہ نے کائنات کے ہر ذرے پہ درود کو واجب کیا۔ صرف انسان ہی نہیں، کائنات کا ہر ذرہ ان پہ درود پڑھتا ہے، اس لیے کہ ان پہ درود پڑھ کے وہ اس کا فیض حاصل کرتا ہے۔ خدا مخلوق تک نہیں پہنچتا، خدا کا کام ہے عدل کرنا۔ میں مشکل بات کہنے لگا اور یقین ہے مجھے آپ کی سماعتوں میں پھر کہنے لگا، وہ عدل کرتا ہے، فضل وہ نہیں کرتا۔
کرنا بھی ایک کیفیت ہے، فضل کرنا بھی ایک کیفیت ہے۔ جو کیفیتوں میں ڈھل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پہلے عدل کرے پھر فضل، اس کا کام ہے عدل کرے، وہ صرف عدل کرتا ہے، فضل ان سے کرواتا ہے۔ اللہ کا کام ہے عدل کرنا، 14 کا کام ہے فضل کرنا۔ سوال کرو کہ عدل کیا ہے، فضل کیا ہے؟ جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا۔ جو مشکل بات پہ حیران ہو گئے، میں مثال دے دوں، راہب پہلے عدل سے بیٹے مانگ رہا تھا، حسین نے فضل کے دیا۔ بنتا ہو دینا عدل، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا یہ فضل۔ مولا سید الراجنی کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا مولا میں مقروض ہوں۔ امام نے کہا تیرے مقدر میں رزق نہیں۔ روتا ہو جانے لگا، امام نے کہا واپس آ۔ امام نے کہا میرے ہاتھ دھلوا۔ اس نے پانی کا برتن لیا، امام نے سجاد کے ہاتھوں میں پانی ڈالا۔ امام نے کہا نیچے دے۔ اب نیچے پانی نہیں گر رہا، ہیرے، زمرد، یاقوت، جواہرات، خزانوں کا ڈھیر لے۔ مولا یہ کس کے لیے؟ فرمایا تیرے لیے۔ کہنے آپ نے تو کہا تھا کہ میرے مقدر میں رزق ہی نہیں، فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے۔ وہ عدل الہی تھا، ہم فضل سے دے رہے۔ اس کا عدل تھا کہ نہیں ہے؟ ہم نے اپنا اختیار فضل استعمال کیا، ہم نے دے دی۔ اس کا ایک ہی امر ہے جسے عدل کہتے ہیں، آگے فضل ہم کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا دور حکومت، ایک شخص علی کے دربار میں ہے، یا علی مجھے پاک کیجیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا علی مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دے کے پاک کریں۔ اللہ جلال سے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹو۔ جلال نے تلوار نکالی، چور کی انگلیاں کٹی، انگلیاں کٹ رہی ہیں اور وہ علی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انگلیاں کٹنے کے بعد کیا لگا؟ یا علی آپ کا شکریہ، آپ نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا۔ یہ قصیدے پڑھتا ہوا باہر جان لگا، علی نے باہر والے سپاہی سے کہا اسے اندر بھیج۔ اسے اندر بلا کر گری ہوئی انگلیاں اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھی، اپنا ہاتھ پھیرا، انگلیاں واپس مل گئی، دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہنے لگا دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عادل تھا، یہ فضل ہے۔ تو پھر بھی حق کے سوال ادا نہ ہو سکے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا عدل ہے، علی ولی اللہ پڑھنا فضل ہے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو فضل سے منہ موڑ رہے ہیں۔ دوسرے کا خدا قرآن میں کہتا ہے میں جب ان کے اعمال دیکھوں گا تو پھر اعمال دیکھنے کے بعد بھی جہنم میں بھیج دوں گا۔ وہ پوچھیں گے جب اعمال پورے ہیں تو جہنم کیوں بھیج رہا ہے؟ خدا کہتا ہم آواز دے کے کہیں گے تمہارے پاس عمل ہے، فضل نہیں۔ جنت صرف
شان ہے وہ اور پریشان ہو۔ جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم نہیں اللہ نے بنائی۔ جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم علی کے دشمن نے بنوائی ہے۔ زبانیں چپ ہو تو نبی کی حدیث پڑھو، نبی نے فرمایا ساری دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی، خدا جہنم کو پیدا ہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا گھر اس کے دروازے پہ لکھ دیتے ہاذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے، عدل نہیں۔ عدل ہوتا تو اس گھر کی ایک اینٹ بھی نہ آتی، بلکہ میں تو ممبر سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ جانے اس جملے پہ کون بندہ جو اس جملے کو ویسے قبول کرے گا جیسے کرنا چاہیے۔ ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ دو، بات ایک ہی ہے۔ بس آپ ذرا لمبا جملہ لکھ دیتے ہیں، ہم اسی جملے کو تھوڑا چھوٹا کر کے یا علی مدد لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ بات، یہ کلیہ ذہن میں رکھنا، بخشش عدل سے نہیں ہونی، فضل سے ہونی۔ میری نہ مانو سلطان باہو کی مان لو۔ اس نے کہا تھا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاوے۔ کہتے ہیں تول کے دینا۔ اگر اس نے قیامت والے دن عدل کیا، اس نے لگا دیا ترازو، اس نے کہا ادھر ہے میری نعمتیں، رکھو مقابلے پہ عبادت۔ مجھے وہ عبادت گزار بتائے کہ اس کے پلے میں وہ کون سی عبادت جو اس کی نعمتوں کے ساتھ تلے گی۔ نعمتیں نہ رکھے، ایک نعمت رکھ دے، وہ کہے میری ایک نعمت کے ساتھ اپنی عبادت تول، تو جب تل نہیں رہی تو پھر عدل سے بخشش کیسے ہوگی؟ اس نے کہا میں عدل کروں گا، نبیوں کے بدن کام گئے، تو عدل کرے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ اس نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا، ہوگا عدل لیکن کرنے والا فضل ہوگا۔ میزان عدل ہے، صاحب میزان فضل ہے۔ کوثر عدل ہے، ساقی کوثر فضل ہے۔ کابر عدل ہے، جس کی کرسی ہے وہ فضل ہے۔ ہمیں اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ مخلوق تک نہیں آئے گا، اس کی ترسیل فیض کو لینے کے لیے ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ اب آئیے اس وزن کی طرف، جو اس وزن کا ہر مجلس میں اشارہ ہو رہا ہے۔ مولا کہ یہاں میں حدیث پڑھنے لگا ہوں علی الشرع سے لے کے، اس کے علاوہ بھی مختلف معتبر مذہبی کتابوں میں جس کا حجم بھی بڑا ہو اور اس کتاب کا قد بھی بڑا ہو، میں اس سے یہ حدیث پڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں کے روحوں کو اپنی ابدان کی فاضل طینت سے خلق کیا ہے۔ اپنے بدنوں، اپنی حقیقت سے نہیں، اپنے ابدان کی فاضل طینت سے۔ ہم نے شیعوں کے بدن نہیں، شیعوں کی روحیں۔ روح نور ہے، یہ نور ان کے بدن کے فاضل طینت سے بن رہا ہے۔
حدیث معصوم کی نہ ہو میں گردن کٹواؤں. مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے. یہاں شیخ صدوق کی کتاب میں ممبر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے. یہاں پہ امام نے لفظ استعمال کیا، وہ لفظ استعمال کیا موجن. اسے کہتے ہیں گوندنا، رچ بس جانا. اب یہ ٹرم ہے نا جی، یہ حکیم زیادہ بتا سکتا ہے کیونکہ یہ ان کے علم حکمت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. موجن اس کا مصدر اسی سے مشتق ہوا معجون. اگر آپ گلقند کی موجون چاہتے ہیں تو گل اس کے اندر اتنا مل جائے گا واللہ حسین میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس حدیث میں رک جاؤں اور اسی پہ پوری رات گفتگو کرتا رہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے گل کی معجون لے لی تو گل اس میں اتنا ملا ہوا ہے کہ آپ اس بنانے والے حکیم سے بھی کہیں گا کہ اب اس میں سے گل علیحدہ کر، پانی علیحدہ کر. وہ کہے گا اب نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ موجن ہو چکا ہے، اب یہ آپس میں مل چکا ہے. فرمایا ہم نے اپنی ولایت کے پانی سے اپنے شیعوں کے خمیر کو گوندا ہے. یہ مر سکتے ہیں، ان سے ہماری ولایت سے ہماری ولایت کو نکالنا ممکن ہے. ہم نے متصل نہیں کیا، ہم نے موجن کر دیا. متصل ہوتا تو اتصال جدا ہو جاتا، مشتق علیحدہ ہو سکتا ہے. ہم نے موجن کیا ہے، ہم نے اپنی ولایت کا پانی ان کے خمیر میں گون دیا ہے. اب مالک سے پوچھا گیا کہ مولا ہماری روحیں آپ کی ابدان کی تینت سے کیوں؟ مولا فرماتے اگر ہمارے ابدان کی تینت تمہاری روحوں میں شامل نہ ہوتی تم ولایت کے بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتے. سمجھتے ہیں کہ آپ نے علی ولی اللہ رسم سمجھ کے پڑھا ہے. اس وزن کو اٹھانے کے لیے، ورنہ ہماری ولایت تم پہ پیش کر دی جاتی تم وزن اٹھا لیتے. ضروری تھا اپنے ابدان کی تینت، فاضل تینت کو تمہاری روحوں میں شامل کرنا تاکہ تمہاری روحیں ہمارے ولایت کے بوجھ کو اٹھا سکیں. علی ولی اللہ وہ وزن ہے جسے یہاں پہ آگے جسموں نے نہیں اٹھایا. یوم الست روز اول خدا نے روحوں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا. ابھی کائنات میں نبوتیں تقسیم نہیں ہوئی تھی. جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ 1,24,000 روحیں تھیں. فوراً لبیک کہنے کی وجہ سے درجہ نبوت پہ پہنچ گئے. 5 نے اس وزن کو زمانے میں پہنچانے کا عہد کیا، اس عزم کی وجہ سے وہ اولل العزم ہو گئے. ایک نے پشت پہ لادنے کا وعدہ کیا، وہ سید الانبیاء ہو گیا. اب یہاں پہ مجھے کہو تو میں قرآن کی آیتوں کا ڈھیر لگا دو. خدا نے کہا علم نشرح لک صدرک، میرا حبیب کہ ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا
اور ہم نے غدیر میں وہ بوجھ تیری بھوج سے اٹھا نہیں لیا. جنہوں نے اپنی مرضی سے علی کی اپنی مرضی سے قبول کیا نبی ہو گئے. پھر جو ہم ہیں ہماری ارواح ان پہ انہوں نے خود جن کی ولایت تھی انہوں نے ارواح کو چنا. پھر ہماری اپنی ولایت کا پانی ہمارے خمیر میں گوندھ دیا. ہمیں علی کی ولایت قبول وہاں کروائی, امتحان یہاں لیا. جس روح نے علی کی ولایت کا وعدہ کیا تھا اسے بدن کے پنجرے میں قید کیا. پھر اس بدن کو اس دنیا میں اتارا, چاروں طرف سے طاقتوں کو کہا اگر جرت ہے واللہ بخدا جھگڑا ہی کائنات پہ علی کی ولایت کا ہے. ابلیس کی پوری کوشش علی کی ولایت چھیننے کی. اسے خبر ہے کہ اگر میں یہ لے لوں گا تو پھر یہ صرف علی نہیں آئے گا, توحید بھی نکل جائے گی, کیونکہ اس کی ولایت اس کی ولایت, ان کا اقرار اس کا اقرار. اب یہاں اس دنیا میں امتحان ہے, آزمائشیں ہیں, مصیبتیں ہیں, خطرے ہیں. کس وجہ سے کہ اب دیکھو تم علی کی ولایت پہ کتنے قائم رہتے. یہی تو وجہ ہے ہم دن میں 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں جا کے کہتے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں علی پہ قائم رکھنا. ہمیں علی پہ قائم رہنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے. دیکھ ایاک نعبد, ہم نے تیری عبادت نہیں کی, ایاک نستعین, اب مدد کرنا. اب ہمیں قائم کر دے. چاروں طرف سے دشمن, حملے, طاقتیں, خوف, خطرے, تعلقات کا خاتمہ, تنہائیاں, سب کچھ چھوڑنا پڑے گا علی کے لیے. یہ امتحان ہے عقیدے کا. یہ دنیا علی کی ولایت کی آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باخدا اسی جملے پہ پوری مجلس تمام ہو سکتی ہے. یہ دنیا پہلے سانس سے لے کے آخری ہچکی تک صرف اور صرف علی کی ولایت کی آزمائش. یہاں پہ تم سے خود علی تمہیں تنہا بھی کرے گا, تمہیں تعلقات کی قربانی بھی دینی پڑے گی, تمہیں تنہا بھی رہنا پڑے گا, تمہیں تانے بھی برداشت کرنے پڑیں گے, تمہیں کسی کی گالی بھی سننی پڑے گی, تمہیں سر بھی دینا پڑے گا, تمہیں بچے بھی قربان کروانے پڑیں گے, تمہیں بھائی بھی دینے پڑیں گے, تمہیں گھر بھی جلوانا پڑے گا. یہ سب کچھ تم پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں علی قریب کر رہا ہے. چاہتے ہو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنا ٹیسٹ لینا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے چاروں طرف نگاہ ڈالو. اگر ابھی تک تم نے علی کے لیے ایک بھی قربانی دی ہے سمجھو تم آزمائش پہ اتر رہے. اگر تم نے تعلق نہیں چھوڑا, تم نے دنیا داری کو قائم رکھا ہے, تم نے علی کی وجہ سے ایک خراب ہوتا ہوا تعلق بچانے کی خاطر
علی کی ولایت کو فراموش کیا ہے۔ اگر تم نے ان آزمائشوں سے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے علی کی ولایت کو پس پوچھ رکھا ہے، سمجھو تم اپنے عہد کو توڑ رہے ہو، تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو، تم اپنے اقرار سے بھاگ رہے ہو۔ علی فرماتے یہ دنیا میرے مومن کے لیے ایک قید خانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ علی فرماتے اس دنیا میں میرا شیعہ ایسے رہتا ہے جیسے قیدی قید خانے میں رہتا ہے۔ علی فرماتے اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میں اپنے شیعوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، لیکن علی فرماتے کیونکہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں تو تمہیں صرف قربانی دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اب تم نے علی کی ولایت کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ مجھے بول کے بتاؤ حضرت میثم تمار یہ کس درجے پہ فائز تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ یہ بلال حبشی کون تھا؟ یہ ابوذر غفاری کون تھا؟ یہ مقداد کون تھا؟ یہ ہمارے یاسر کون تھا؟ آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کی زندگی میں سوائے تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں۔ مجھے علی کے کسی نوکر کا تخت پہ راج دکھاؤ، علی کے نوکر مصیبتوں میں رہے، علی کے نوکر جنگلوں میں رہے، کیونکہ علی کی ولایت کے جس وعدے کو کیا تھا، میثم تمار پہ جو ظلم ہو رہا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میثم تمار کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ چاہتا وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا؟ کیا اس کے پاس اللہ کے ایسے راز نہیں تھے؟ وہ چاہتے زمانے کو نظر نہ آتے، وہ چاہتے دشمن کے ہاتھ بھی نہ آتے، وہ آنکھ کا اشارہ کرتے رسیاں توڑ لیتے، لیکن انہوں نے یہ ساری مصیبتیں اور تکالیف کیوں برداشت کی؟ وہ تکلیفیں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اپنے اندر کا عشق تلاش کر رہے تھے۔ کیسے تلاش کیا؟ بات سماعت فرما لیجیے۔ میں نے جو میثم آپ نے سنا مجھے وہ نہیں سنا۔ حضرت میثم تمار بادشاہ کے دربار میں کھڑے، ملاؤں نے وقت نے دیکھے گا میثم علی چھوڑ دے، بالکل یہی جملہ نہ ہو میں اپنی زبان کٹواؤں۔ جناب میثم نے حاکم کی طرف دیکھا، بکواس بند کر، یہ جرت کیوں دکھائی؟ تاکہ میں اسے اشتعال دلواؤں، یہ غصے میں آئے، یہ مجھے زیادہ تکلیف دے، پھر میں اس تکلیف میں علی کی ولایت والا سکون ڈھونڈوں۔ کوئی چیز تو میرے پاس بھی ہو کہ میں امیر المومنین سے کہوں یا علی دیکھ میں نے تیرے لیے کیسی کیسی تکلیف دیکھنا ہو۔ میثم نے کہا زبان بند کر، اسے سپاہی سے کہا شکنجہ چڑھاؤ میثم کے بدن پہ۔ میثم کے بدن پہ شکنجہ آ گیا، شکنجے کا آنا تھا۔ وہیں سے کھڑے ہوئے حاکم نے دیکھے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں صرف تمہیں قید کروں گا؟ میں تیرا بدن کٹواؤں گا، ابھی بھی علی چھوڑ ورنہ میں بدن کٹواؤں گا۔ یہ کہہ کے اس نے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے میثم کے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی، 4 انگلیاں زمین پہ گری، دربار پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگوں نے کٹتا ہوا علی کا نوکر دیکھا، میثم شکنجے میں تھا۔ میثم نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنی 4 انگلیوں کو اٹھایا، انہیں غور سے دیکھا، انہیں چوما، انہیں آنکھوں سے لگایا، آنکھ میں میثم کے آنسو آیا، کہکا مار کے کہتا ہے بڑا عشق تھا تجھے علی سے، 4 انگلیاں کٹی، آنکھوں میں پانی، 4 انگلیاں کٹی، رونا شروع کر دیا۔ اب کیوں رو رہا ہے؟ اپنی علی کو چھوڑ دے، بکواس بند کر، میں بدن کٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس بات پہ حیران ہوں اتنی دیر میرے ساتھ نہیں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ تو عشق میں مجھ سے بھی آگے چلے گا۔ اتنا عرصہ میرے ساتھ ہے، اتنے عرصہ میرے ساتھ ہے اور مجھے یہی پتا نہیں چلا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ علی سے عشق کرتی ہے۔ میثم کے بدن سے سب سے پہلے قربان ہو گئی۔ کتنی عاشق ہے یہ علی کی، عشق کٹنے کو کہتے ہیں۔
عشق لٹنے کو کہتے ہیں، عشق اجڑنے کو کہتے ہیں، عشق مرنے کو کہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کیا ممبر سے علی ولی اللہ کا نعرہ لگ گیا تو یہ ولایت ہے۔ آپ نے علی ولی اللہ پڑھ لیا کسی بھی عبادت میں تو کیا آپ نے علی کی ولایت کا حق ادا کر دیا؟ علی کی ولایت پڑھنے کا نام نہیں، عملاً ثابت کرنے کا نام۔ خدا معصوم فرماتے ہیں کہ صرف ہماری وجہ سے تم نے اس ولایت کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بار ولایت ہے جو معصوم سے پوچھا گیا۔ میرے مالک، یہ اللہ نے جناب یونس کو 40 دن جو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، نبیوں سے تو گناہ نہیں ہوتے، تو پھر یہ آزمائش کیا تھی؟ فرمایا یہ عذاب نہیں تھا، یہ سزا نہیں تھی، یہ آزمائش تھی۔ میرے مالک کس چیز کی؟ فرمایا اس لیے کہ جب ولایت علی کو پیش کیا گیا اس نے ایک لمحہ تامل کیا تھا۔ تو میرے مالک صرف سوچنے کی وجہ سے تو کیا پھر یہ سزا تھی؟ فرمایا سزا نہیں، علی کی ولایت دکھانا مقصود تھا۔ تو میرے مالک مچھلی کے پیٹ میں انہیں علی کی ولایت کیسے نظر آئی؟ فرمایا جب مچھلی نے حکم الہی کے ساتھ اسے نگلا اور اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کی آخری تہ میں جا، بالکل آخری کنارے پہ جا۔ جب وہ مچھلی اللہ کے حکم کے ساتھ سمندر کی آخری تہ میں گئی تو وہاں رہنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں علی 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 علی، یونس نے مچھلی کے پیٹ میں سوچا کہ ان تک کس نے علی پہنچایا۔ بسم اللہ سر۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے، اس لیے خدا چاہتا ہے جب ہم اس کی عبادت میں آئیں تو پھر خدا ہم سے وہ اقرار چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے اہل سنت بھائی بھی مجلس میں شریک ہیں، آپ بھی ان پہ درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں کر سکتے، جبکہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز کے علاوہ جب درود پڑھتے ہیں تو پھر آپ من پسند افراد کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے اذان سے پہلے بھیجا، آپ نے پہلے بھیج دیا اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ وازواج۔ ہمیں لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں، دلیل کا قد اتنا ہونا چاہیے۔ کسی کو گالی دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ کسی کو برا میں کیوں کہوں؟ میں دلیل کا اتنا بڑا مینار کھڑا کر دوں گا کہ منکر سے منکر کو بھی اس کی قد و قامت کا تعین کرنا پڑے۔ جب آپ نے درود نماز سے پہلے اپنی مرضی کے گھروں میں بھیجا تھا، جب آپ مصلی پہ آئے تھے تو پھر آپ نے درود کو سمیٹ کے صرف زہرا کی حویلی پہ کیوں بھیجا؟ کہتے تھے مصلی پہ نہیں بھیج سکتے، کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کہتے عبادت حرام ہو جائے گی۔ بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حلال حرام کا فرق ہے۔ حرام، ان پہ پڑھو۔ بھائی اگر آل محمد کے علاوہ کسی پہ درود پڑھو عبادت پھر بھی حرام، اگر ان پہ نہ پڑھو ان کے پڑھنے سے حرام ہو رہی ہے، ان پہ نہ پڑھنے سے حرام۔ اب بتا کہ اللہ منوا کی نہیں رہا۔ اب
درود نہ درود بڑھانا چاہیے نہ درود گھٹانا چاہیے، نہ درود توڑنا چاہیے۔ یہ مخصوص اشارہ، یہ مخصوص احباب کے لیے۔ درود لمبا بھی نہیں کرنا، درود چھوٹا بھی نہیں کرنا، درود دو حصوں میں بھی نہیں کرنا۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا اب بڑا چھوٹے چھوٹے درود مارکیٹ میں آئے ہوئے، صلو علی الحبیب، صرف نبی پہ درود، صلی اللہ وسلم، صلی وسلم۔ یہ درود ہے، یہ وہ درود ہے جو چھوٹے کیے ہوئے ہیں۔ ابن قطع شخص کا نام تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا اور کعبے کے غلاف کے اندر منہ دے کے، غلاف کے اندر منہ دے کے اسے کہا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میرے آٹھ میں امام طواف میں تھا، امام کے کان میں اس کا درود گیا، امام حیدری جلال کے ساتھ گئے، غلاف کعبہ اٹھایا، گردن سے بڑھ کے کعبے کے غلاف سے باہر نکالا، باہر نکال کے کعبے کے غلاف میں چھپ کے ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالا۔ کعبے کے غلاف میں چھپ، کعبے کے غلاف میں چھپ کے، کعبے کے غلاف میں چھپ کے۔ ابھی تو میں نے جملہ روک لیا تھا کہ معیار بنے تو پھر میں جملہ ہدیہ کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی عبادت گزار کعبے میں منہ دے کے بھی انہیں عبادت سے نکالے تو وہ اللہ کے نہیں ان کے حق میں ڈاکے نا۔ جس نے بھی انہیں عبادت سے نکالا انہوں نے ڈاکہ ڈالا۔ جب سے میں نے معصوم کی یہ حدیث پڑھی، دوسری حدیث خود بخود ہی ثابت ہو گئی۔ معصوم نے فرمایا ہمارا منکر نماز پڑھتا ہے، فرشتے اعمال میں چوری لکھتے ہیں، جب قیامت کو اس کے اعمال کھولے جائیں گے وہ کہے گا میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، یہ گناہ لکھا کیسے گیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے ہماری ولایت کو چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی سے انہیں عبادت سے نکال دینا، ان کے حق میں ڈاکہ ڈالنا، ان کا مال چوری کرنا ہے، ان کا حق چوری کرنا ہے۔ تو یہ بات تو میرا پڑھا لکھا مجمع اس بات کا جواب تو مجھے خندہ پیشانی سے دے گا۔ جس کا مال لوٹا جائے واپس بھی اسے ہی کیا جاتا ہے۔ مجھ سے کوئی میری گھڑی چھین لے واپس ڈاکٹر صاحب کو کر دے تو میں وہ چھینی میری تھی، واپس انہیں کیوں کی؟ حق چھینا علی کا ہے، قیامت والے جواب بھی علی کو دے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادتیں صرف عبادتیں نہیں ہوتی، اگر آپ کے پاس معرفت ہے تو عبادت۔ اب یہاں پہ درود نہ وسیع لمبا بھی نہیں کرنا، مرضی کے گھروں میں نہیں بھیجنا، چھوٹا بھی نہیں کرنا، دو حصوں میں بھی نہیں کرنا۔ اللہم صلی علی محمد، یہ درود کہاں سے ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ تنقید بندہ تب کرتا ہے بندے نے شخصیتوں سے الجھنا ہو۔ میری لڑائی دلائل سے ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ دلیل کی دھار اتنی تیز ہو کہ دوسری دلیل کا ساری جدا ہو جائے۔ آپ نے درود اگر توڑا تھا تو کوئی نہ کوئی دلیل تو دے۔
ہاں ہو سکتا ہے مجھے یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی ترانے میں استعمال ہوا ہوا ہے. ہاں یہ ترنم یہ ٹون بتا رہی ہے ہاں کہ یہ کہیں یہ توڑا گیا ہے تو کہیں کسی ترنم یا کسی ترانے میں استعمال, شاید ہو سکتا کسی جنگ میں ایسا کر دیا گیا, لیکن اسے عین عبادت کیوں بنا لیا گیا؟ عربی زبان سمجھنے والوں سے کل کا دن آپ کے پاس پورا ہے, پرسوں کا دن پورا ہے, اس کے بعد بھی میرا گھر ہے, آپ کہیں گے میں دوبارہ آ جاؤں گا. عربی سمجھنے والے سے پوچھئے گا کہ عربی زبان میں جو اعراب لکھتے ہیں اس میں جو حروف متشدد ہوتے ہیں, جن پہ تشدید یا شد ہوتی ہے, اس پہ توقف ہوتا ہی نہیں. حروف متشدد پہ وقوف حرام ہے. جس حرف میں عربی زبان میں شد ہوگی آپ اس پہ رک نہیں سکتے, آپ اس پہ ساکن نہیں ہو سکتے, اس اعراب کو گرا نہیں سکتے. زیر وہ حرکت ہے جو گر سکتی ہے, زبر گر سکتے ہیں, پیش گر سکتی ہے, شد نہیں گرتی. کیوں؟ آپ نے شد کی شکل دیکھی؟ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں, آپ حروف کی زبان دیکھیں نا کہ آخر یہ حروف جو مرتب ہوئے تو کیا کسی نے اپنی مرضی سے شیپ چینج کر کے ان کے نام بنا دیے تھے؟ یہ اس کی شد کی شکل کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ادھر پیچھے لفظ سے جڑی ہوتی ہے, ادھر اگلے لفظ سے جڑی. اگر آپ اسے گرائیں گے یہ پچھلے کو بھی چھوڑ دیں گے. چھوڑ دے گی, اور جب یہ درمیان سے نکل جائے گی پچھلے کا معنی بھی ختم کر دے گی, اگلے کا معنی بھی ختم کر دے گی. اسے ہمیشہ بطور ایکسٹینشن ہم عربی عبارت میں وہاں استعمال اس کو کیا جاتا ہے جہاں آپ نے پچھلے لفظ کے معنی کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا. یہ ہے قانون تشدید. قانون تشدید میں اتنی لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن سامعین کہیں سو نہ جائیں تو میں یہاں اتنا ہی کافی کہوں گا کہ قانون تشدید یہ ہے کہ یہ پچھلے معنی کو اگلے معنی سے ملائے. اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے ہے وہی اہمیت آگے ہے, جو پیچھے مقصد ہے وہی آگے ہے. اب پتہ چلا کہ محمد اور آل کے درمیان واو کیوں ہے؟ جیسا پیچھے ہے ویسا ہی آگے ہے. جیسا محمد پیچھے ویسا ہی محمد آگے. جتنی اہمیت اس محمد کی, یہ واو محمد اور آل کے درمیان ہے. ادھر محمد سے جڑی ہے, ادھر آل سے جڑی ہے. نہیں, اور چھوٹا کرتے ہیں, ادھر دال سے جڑی ہے, ادھر آل سے جڑی ہے. 2 دن میں ثابت نہ کر سکوں گردن کٹواؤں گا. معصوم سے پوچھا یہ محمد و آل محمد کے درمیان واو کیا ہے؟ فرمایا اس واو سے مراد ہماری دادی زہرا. جو ادھر محمد سے جڑی ہے ادھر آل سے جڑی ہے. نبی بھی نہیں ہے, امام بھی نہیں ہے, ضروری اتنی ہے یہ ہٹ جائے نبوت بھی ادھوری, امامت بھی ادھوری. اب اگر ولایت سیدہ پڑھوں تو کتنا بہترین جملہ ہے. یہ نبوت کا پورا فیض امامت کو پہنچا. اب یہاں میں موضوع کی حدیث پڑھتا, میرا
یہ اتنی ضروری ہے کہ یہ نبوت کا فیض امامت تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا تھا ہم کائنات پہ حجت ہیں، یہ ہم پہ سلسلہ امامت کو ایسے جوڑا کہ جہاں اس امامت کے دیکھیں پوری محنت کر کے میں بڑی محنت کے بعد اس نتیجے کے ساحل پہ آنے لگا ہوں جہاں مجھے آپ کو لے کے آنا تھا. خدا کے ہاں یہ مطلوب ہوتا ہے کہ خدا جب کسی امامت کے سلسلے کو منقطع کرنے کی مخلوق کوشش کرتی ہے تو وہ درمیان میں کوئی ایسی تشدید رکھ دیتا ہے جو تشدید دو حجتوں کو جوڑ دیتی ہے. کربلا میں شیطان اور شیطان کی طاقتیں امامت کو بالکل منقطع کرنے لگی تھی کہ اب امامت کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا. جس نے حسین اور سجاد کو تشدید کر دیا اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. یہ حق تھا سننے کا، اب معیار قائم ہوا. اب پتہ چلا یہ کسی کی بہن اور پھپھی بن کے نہیں گئی، اللہ کی ضرورت بن کے گئی. کربلا کو رشتوں سے نہ پہچاننا، کربلا کو دنیا کے رشتوں سے نہ پہچاننا. یہ ماں بہن پھوپھی بن کے نہیں جا رہی، یہ ضرورت توحید بن کے جا رہی. اس میں دو امامتوں کے درمیان ایسی تشدید قائم ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اگر امامتوں کے اس بوجھ سے اس بی بی کو نکالنے کی کوشش کی جائے امامت کی تسبیح ٹوٹ جائے. امامت کی تسبیح ٹوٹ جائے گی، امامت کی تسبیح ٹوٹ جائے گی. تسبیح پہ بات آ گئی ہے تو پھر یہاں پہ بڑا بہتر سجدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے عقیدے کا وضو بہتر اور آپ اس کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہو. زینب کبریٰ اس تسبیح کا نام ہے جس نے شام غریبہ آل محمد کے موتیوں کو سمیٹ لیا. یہ موتی سمیٹنے والی ہے، یہ وہ دھاگا ہے، یہ وہ دھاگا ہے جس نے آل اللہ کو بکھرنے نہیں دیا. یہ جو کربلا سے چلی تھی یہ شام میں جلوس لے کے جا رہے تھے. یہ حجت کی طاقت یزید کے گھر جا کے اس سے منوانا چاہتی تھی اور وہ چاہتا تھا یہ جلوس شام نہ پہنچے. اس لیے اس نے رستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کروائی، اس نے اتنی مشکلیں بنائی یہ جلوس رک جائے، یہ جلوس نہ آئے. اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اسی جلوس کی سنت آج بھی قائم ہے. آج تم جلوس نکالتے تمہیں بھی کہا جاتا اس سے آگے نہ جاؤ. آخر ایک لمحے کے لیے سوچو، نہ ہم کسی کے گھر میں پتھر پھینکتے، نہ ہم کسی کا مال غصب کرتے، پھر دنیا کو حسین کے جلوس سے تکلیف کیا ہے؟ بدن ہمارا ہوتا، لہو ہمارے جسم سے نکلنا. دشمن کو تکلیف ہو تو دشمن کو مزہ آتا ہے. جب ہم اپنا بدن کاٹ رہے ہوتے ہمارا دشمن بجائے خوش ہونے کے پریشان کیوں ہو رہا ہو، اسے خبر ہے کہ اگر یہ جلوس گلیوں بازاروں سے ہوتا ہوا یہ ہر گلی ہر بازار میں پہنچ گیا، پھر وہاں پہ موجود تماشائی بھی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کون تھا حسین، کون تھا یزید. اس جلوس کی سب سے پہلی بانی علی کی بیٹی ہے.
اس نے جلوس، آج مجالس میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ جلوس حسن ابدال امام بارگاہ سے نکلے گا، یہ فلاں فلاں رستوں سے ہوتا ہوا اس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ علی کی بیٹی نے شام غریبہ اعلان کیا، میرے باب علی کی ولایت اور امامت کو بچانے والا جلوس، شام غریبہ میرے جلے ہوئے خیمے سے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام کے زندان میں اختتام پذیر ہو۔ جلوس کا روٹ اتنا لمبا تھا کہ جلوس کے لسانسدار کی آنکھوں کا خون تیز ہو گیا۔ تم جلوس لے کے نکلتے ہو، رستے میں پانی کی سبیلیں، دودھ کی سبیلیں، سائے کا بندوبست، طبی سہولیات۔ زینب کا جلوس جب نکلا، پتھروں کی بارش، شرابیوں کے مجمع، شادیانے کا شور، ڈھول کی تاپ، لیکن یہ ایسی شجاع تھی علی کی بیٹی، یہ جلوس گزارتی رہی، یہ جلوس گزارتی رہی۔ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں علم، کسی کے پاس جھولا، کسی کے پاس سیج۔ جب یہ جلوس نکلا، اس جلوس میں کیا تھا؟ کسی نیزے پہ اکبر کا سر، کسی نیزے پہ قاسم کا سر۔ جلوس کے تحرکات بڑے عجیب تھے۔ جو جلوس کا بانی تھا، میں اب ادب سے ہی پڑھنے جا رہا ہوں، جو جلوس کا بانی تھا اسے اتنے چڑھاوے دیے گئے، شام تک پہنچتے پہنچتے امت کے چڑھاووں نے اس کی کمر جھکا دی، اس کی پشت زخمی ہو گئی۔ پھر پہلی مجلس حسین کی قاتل کے قید خانے میں برپا ہوا۔ حسین کی پہلی ذاکرہ یہی بی بی تھی، اس نے قاتل کے گھر میں بیٹھ کے غریب کی شہادت پڑھی، دیواروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، زمین سے لہو آنا شروع ہو گیا، آسمان پہ سرخی قائم ہو گئی۔ یہ اتنی دیر مجلس کرواتی رہی جب تک شام کی دیواروں سے آواز نہیں آئی، باغی نہیں نمازی نہیں۔ شام فتح ہو گیا، علم توحید بلند ہو گیا، حسین کی شہادت منوا لی گئی۔ اب یہ بی بی جلوس لے کے تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر کی جانب چلی۔ جلوس میں ان جلوس کے مالکوں کا خرچ اتنا ہوا، جب یہ جلوس شروع ہوا تو 53 اونٹ تھے، جب یہ پلٹا تو 3۔ جلوس اپنے آبائی وطن پہنچ گیا۔ جلوس کے بانی نے شریکت الحسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اماں وطن آ گیا، رو کہتی ہیں سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں اماں یہ مدینہ ہے۔ رو کے کہتی میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا، میں تو مدینے کی بیرونی دیواروں سے واقف نہیں۔ اچھا سجاد یہ ہے وہ مدینہ جہاں میرا حسین نانے کے کاندھے پہ سواری سجاد تو مجھے بتا سکتا ہے کہ رسول کی قبر کہاں؟
سجاد نے انگلی کا اشارہ کیا، علی کی بیٹی قبر مصطفیٰ کی جانب چلی۔ میں نے تمہارے ڈر سے چلی کہا ہے، مجھے پتا ہے کہ مجمع میں سادات بیٹھے ہیں، میں نے چلی کہہ دیا۔ اگر تم مجھ سے کہے کہ تم مہمان ہے، ذاکر شبیر ہے، جملہ کھول، تو پھر میں بی بی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ علامہ مجلسی کہتا ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش ہے۔ تو اب بھی ماتم نہ کر سکے تیرا محبت ہے، میں تمہارے ڈر سے حسین چھپا رہا ہوں، لیکن ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش ہے۔ اب مجمع میں سے کوئی نہ پوچھے کہ مجبوری کیا تھی، مجبوری میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیا مجبوری تھی علی کی بیٹی، کیوں اپنے قدموں سے چل کے نہیں جا سکتی؟ چلی گئی قبر محمد، حوصلے کے ساتھ قبر محمد پہ گئی۔ آج بھی آپ جاتے ہیں، کسی مومن کو پتا چل جائے کہ میرا کوئی عزیز کربلا سے واپس ہے، بندے کہتے آؤ اس سے ملنے کے لیے چلے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ پہلے تمہیں زیارت کے واقعات سنائیں، پھر ڈاکٹر صاحب وہ اندر سے اپنا ایک سامان کا بیگ لائے گا، اسے کھولے گا، یہ خاک شفا کی تصویر، یہ سجدہ گاہ، یہ کربلا کا کفن، یہ کربلا کا کپڑا، مجھے نہیں پتا کون بندہ روئے گا کون ماتم کرے گا۔ زینب نے گٹھڑی محمد کی قبر پہ رکھی، گٹھڑی کو کھول کے کہتی یہ اکبر کا کرتا، یہ حسین کا امامہ، یہ قاسم کی لاش والی گٹھڑی، یہ ہے نانا تیری بیٹیوں کی پھٹی ہوئی چادریں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ میں 5 مجلسے کیا، پوری زندگی بھی زینب پڑھوں، اس بی بی کے درد تو ختم ہی نہیں ہو۔ نانا اٹھ، آ میں تجھے کربلا کے بچے ہوئے تبرکات دکھاؤں۔ نانا پہچان بیٹیوں کی پھٹی ہوئی چادریں، نانا پہچان بیٹے کا تیروں والا کرتا۔ میں غلط پڑھوں مجھے علی معاف نہ کرے، بی بی نے سب سے پہلے حسین کا کرتا نکالا، اس کرتے میں تیروں کے سوراخ تھے، اس میں تلواروں کے کٹ تھے، اس میں اکبر کے خون کے چھینٹے تھے، اس میں غازی کے سینے کا لہو تھا، اس میں اصغر کا خون تھا۔ بی بی نے کرتا قبر محمد پہ ڈالا، قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، رو کہتی ہے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کا چراغ بجھا کے میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ عالیہ ماتم قبول کرے، بی بی یہ رونا قبول کرے، جو جو مانگنے کے لیے بیٹھے ہو شہزادی تمہیں عطا کرے، اللہ صحت والی زندگی دے، محمد کی بیٹیاں کسی کا محتاج نہیں۔ نانا نانا اے میرا شہنشاہ نانا، اے میرا نبیوں کا سردار نانا، نانا بیٹے کا کرتا برداشت نہیں، نانا میں نے تو تجھے ابھی اپنا لباس نہیں دیا۔ قبر محمد پہ زلزلہ، آواز آئی نا زینب مجھے اپنے درد نہ سنانا۔ ڈاکٹر صاحب گٹھڑی بند کی، اللہ شہداء کے درجات بلند کی، گٹھڑی سینے سے لگی، نانے کی قبر سے خاموش ہوئی، دور گئی حسن کی قبر پہ نظر پڑی، رو کے کہتی میں نے تیرے جنازے سے تیر نکالے تھے، میرے درد تو سنے گا؟ قبر حسن سے آواز آئی زینب مجھے نہ سنانا، میرا تو ابھی کفن کا لہو بند نہیں ہوا۔ سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر ماں کی قبر میں گٹھی رکھ کے کہتی تو میرے درد سن، میں نے سب کے سنے میرے کوئی بھی نہیں سنا۔ قبر زہرا سے آواز آئی زینب مجھے سنا دے،
یا زہرا میری مدد کرنا. اب میں طاقت اپنی بیوی سے ماں کے جملے پڑھنے لگا ہوں. تم سے برداشت ہو سکے اشارہ کرنا ممبر چھوڑ دوں گا, برداشت سے باہر اشارہ کرنا ممبر چھوڑو. قبر زہرا میں بیٹھی رو کہتی اماں تجھے یاد ہے میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی, میں نے تیری قبر پہ بیٹھ کے ایک وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے,